السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اور بھائی ابھی تک آپ نے میرے چینل آشیانہ شاہین کو نہیں کیا نا سبسکرائب، تو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب، اور جو ہے آل کے بٹن کو بھی پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو سناتی ہوں سبق آموز بھی واقعات، اسلامی واقعات بھی سناتی ہوں، سچے واقعات بھی سناتی ہوں، اور سبق آموز واقعات آپ کے لیے لے کر آتی ہوں۔ تو آج جو میں واقعہ لے کر آئی ہوں نا، وہ ہے استاد و شاگرد کے بارے میں۔ اچھا، استاد کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ بچہ جب ماں کی گود سے نکل کے جاتا ہے نا، تو دوسری سیڑھی جو پار کراتا ہے وہ ٹیچر ہی کراتا ہے۔ اور ٹیچر جو ہوتے ہیں نا، جو اچھے شاگرد ہوتے ہیں، جو اچھے ٹیچر ہوتے ہیں، ان میں ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ روز روز ملاقات ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہر چیز جو ہے انسان جب اپنے ٹیچر سے پوچھتا ہے نا، تو ایک قدرتی محبت اللہ تعالیٰ دونوں کے بیچ میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن استاد جو ہے نا، وہ 1000 شاگرد بھی ہو نا اس کے، لیکن وہ اپنے ہونہار شاگرد کو پہچان لیتا ہے، اور جو ہے تمام شاگردوں میں سے پھر سب سے زیادہ جو اس کی توجہ کا مرکز بنتا ہے نا، وہ شاگرد بنتا ہے جو اس کی بات پر پوری طرح عمل کرتا ہے، جو اس کی بات کو بہت غور سے سنتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، اور اس میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے جو بچوں کو اسلامی تعلیمات دیا کرتے تھے۔ عرصے سے ان کے پاس بہت سارے شاگرد تھے، اور وہ اپنا مدرسہ جو تھا بہت خوش اسلوبی سے چلا رہے تھے کہ اسی دوران ایک کمسن نوجوان جو شکل سے ہی بہت بھولا بھالا لگتا تھا، اس نے آ کر ایڈمیشن لیا، داخلہ لیا مدرسے میں۔ اب جو استاد تھے نا، ان کی توجہ اس کمسن طالب علم کی طرف زیادہ محسوس ہوئی۔ پرانے شاگرد جو پڑھ رہے تھے نا، انہوں نے محسوس کیا کہ ہم تو عرصے سے پڑھ رہے ہیں یہاں پر، لیکن ٹیچر جو ہیں ہم پر اتنی توجہ، اتنی محبت، اتنی شفقت نہیں دیتے جتنی اس شاگرد کو دیتے ہیں جو کہ ابھی نیا نیا آیا ہے۔ اب جلن، حسد شروع ہو گیا یہاں سے کہ بھئی ایسا کیوں ہے؟ ہم بھی تو اپنے ٹیچر سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی تو اپنے ٹیچر کی ہر بات مانتے ہیں، پھر ایسی اس نئے نوجوان جو یہ آیا ہے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہمارے استاد جو ہیں وہ اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یہ سوچ کر نا تمام شاگرد جو تھے وہ جلنے اور حسد کرنے لگے اس کمسن نوجوان سے۔ اب ایک دن ہمت کر کے نا ایک شاگرد نے پوچھا کہ سر، ہم اتنے عرصے سے آپ کے پاس ہیں، آپ کی ہر بات مانتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا، اور ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، آپ کے مدرسے سے ہمارا تعلق بہت پہلے سے ہے، لیکن یہ شخص تو بالکل نیا آیا ہے، یہ نوجوان تو بالکل نیا آیا ہے، لیکن محسوس ہم نے یہ کیا کہ آپ زیادہ تر اسی پہ توجہ دیتے ہیں۔ تو وہ جو عالم دین تھے نا، انہوں نے کہا دیکھو میری نظر بہت دور تک دیکھ رہی ہے، لیکن اس میں ایک ایسی خاص بات ہے جو مجھے بار بار اس کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آپ کی سمجھ میں ایسے نہیں آئے گا، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اور سمجھانے کے لیے استاد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک دن کلاس میں آئے اور کہا کہ بچوں، کل جب آپ لوگ آؤ نا، تو ایک ایک مرغی اپنے گھر سے ذبح کر کے لانا، اور وہ مرغی ایسی ہونا چاہیے کہ جب آپ ذبح کریں نا تو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اکیلے میں اس کو ذبح کیجیے گا۔ تمام شاگرد جو تھے وہ گھر چلے گئے، انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے دن جب آئے نا تو سب کے ہاتھ میں ایک مرغی تھی جو ذبح کی ہوئی تھی۔ تو استاد صاحب نے کہا بھائی اپنی اپنی مرغی ذبح کر کے آپ لوگ لائے ہیں، لیکن وہ کمسن نوجوان ابھی تک نہیں آیا۔ سب لوگ انتظار میں تھے کہ آج کلاس میں آنے میں سے اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ آیا نا تو اس کے ہاتھ میں ایک زندہ مرغی تھی، جسے دیکھ کے تمام طالب علم کو ہنسی آ گئی۔ وہ ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے کہ بھائی ٹیچر نے تو یہ کہا ہے نا کہ ذبح کر کے لانا، یہ تو زندہ مرغی لے کے چلا آ رہا ہے۔ یہ بڑا کون سا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ یہ ذبح ہی نہیں کر سکا۔
یہ سوچ کر وہ اس کا مذاق اڑانے لگے اور ایک دوسرے کو بڑے فخریہ انداز میں دیکھنے لگے کہ دیکھا ہم کتنے ہونہار ہیں، کتنے فرما بردار ہیں کہ استاد نے کہا تھا کہ ذبح کر کے لانا اور ہم ذبح کر کے لے آئے۔ تو استاد صاحب جو تھے نا، جو عالم دین تھے، وہ مسکرائے اور اپنے اس کمسین شاگرد سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ سے کہ آپ مرغی لے کر آؤ اور زندہ مرغی لے کر آؤ، میں نے تو کہا تھا کہ ذبح کر کے لانا، اور یہ تمام شاگرد جو ہے نا دیکھیں ذبح کر کے لائے ہیں، یہ آپ زندہ مرغی کس لیے لے کر آئے ہیں، جائیں اس کو ذبح کر کے لے کے آئیں۔ تو شاگرد نے بڑا پریشان تھا جو صبح سے، اس نے کہا سر آپ نے کہا تھا ذبح کر کے لانا، لیکن ایسی جگہ ذبح کرنا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اب میں نے بڑی کوشش کی، صبح سے میں اس کوشش میں ہوں کہ میں کسی ایسی جگہ جاؤں مرغی کو لے کر جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو میں اس کو ذبح کر دوں۔ ذبح کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کا وہ جملہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو میں ہر جگہ گیا، اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا تھا، تو بھلا میں اس کو کیسے ذبح کرتا۔ آپ نے شرط ایسی لگائی تھی کہ میں اس کو ذبح نہ کر پایا، اور زندہ آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا کہ بھئی اس کو کہاں لے کے جاؤں ذبح کرنے کے لیے جہاں میرا رب مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ عالم دین مسکرائے اور مدرسے میں جتنے بھی طالب علم بیٹھے تھے نا ان کی طرف دیکھا، کہنے لگے دیکھو یہ میری نظر جو ہے نا یہاں تک پہنچ کر اس کو دیکھ رہی تھی، اس کا دل دیکھ رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی چاہت رکھتا ہے۔ اور یہ میرا جو شاگرد ہے نا، یہ میرے تمام پرانے جتنے بھی شاگرد ہیں ان سے مجھے اسی لیے زیادہ عزیز ہو گیا، کیونکہ عالم دین کی نگاہ اور ہماری نگاہ میں نا بہت فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کوئی روحانیت سیکھنے جاتے ہیں نا، کسی استاد کو تلاش کرتے ہیں، تو استاد ہر کسی کو شاگرد نہیں بناتے، مرید بناتے نا، لیکن کبھی کبھی استاد وہ چیز دیکھ لیتے ہیں، روحانی استاد جو کوئی دیکھ نہیں پاتا، اور پھر وہ بندے کو اس مقام تک لے جاتے ہیں جہاں بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ استاد ہی ایک واحد شخصیت ہے۔ جس علم میں بھی آپ جائیں، جو علم بھی سیکھنے جائیں، تو استاد کے بغیر ممکن نہیں نا۔ استاد ہی آپ کو اچھا برا سمجھاتا ہے، استاد ہی آپ پر نظر رکھتا ہے کہ آپ کہاں تک گئے۔ ہر بات وہ آپ کو ایسے بتاتا ہے اپنا سمجھ کے کہ آپ کسی دوسرے سے کبھی کوئی بات پوچھیں نا، علم کی کوئی بھی بات، وہ آپ کو بتائے گا لیکن ڈنڈی مار دے گا، پوری بات ہرگز نہیں بتائے گا۔ لیکن استاد اور شاگرد کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ استاد چاہتا ہے کہ میرا شاگرد آگے جائے اور آگے جائے اور آگے جائے اور اپنا نام پیدا کرے۔ جس فیلڈ میں بھی آپ استاد کا سہارا لیں گے نا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، بغیر استاد کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور استاد کی جب تک عزت نہیں کریں گے، استاد بھلے سے عمر میں کتنا بھی کم ہو، اس کا رتبہ اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں نا لوگ، اور جب استاد ان کو کسی مقام پر پہنچا دیتا ہے، انہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ استاد کا عزت اور احترام نہیں کرتے۔ اور جب آپ عزت اور احترام نہیں کریں گے نا ٹیچر کی، تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، کچھ بھی آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ جہاں تھے نا برسوں محنت کر لیں وہیں رہیں گے۔ تو بھائی میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے ٹیچر سے محبت کریے، اپنے ٹیچر کا ادب کریے، لحاظ کریے، وہ ٹیچر آپ کے سامنے ہوں یا نہ ہوں قابل احترام ہیں۔ آپ سے عمر میں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ ہرگز نہیں سوچیے کہ یہ آپ سے اتنے چھوٹے ہیں، بھائی ان کا علم بڑا ہے نا، اور آپ ان کے پاس علم سیکھنے آئے ہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، استاد ہوتا ہے نا، اس کی بہت عزت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو۔ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ زندگی رہی تو پھر ملوں گی اسی طرح ہنستی مسکراتی، آپ کو اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں بتاتی۔ اللہ حافظ۔